کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کی جیبوں میں ایک جاسوس موجود ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی کس کس کو حاصل ہے؟ یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسمارٹ فون دنیا تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ دوسروں کے لیے آپ کی نجی زندگی میں گھسنے کا ذریعہ بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہیکر آپ کے فون پر جاسوسی کا سافٹ ویئر لگا دے تو وہ بآسانی آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کے ایک مائکرو فون اور کیمرے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں کہ وہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے کئی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں جس میں کارکنوں اور وکیلوں کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے ایسے سافٹ ویئر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جدید جاسوسی سافٹ ویئر کو ایک ہتھیار کا درجہ دیا گیا ہے۔ مائک مرے جو ایک سیکیورٹی کمپنی کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی فون اور ڈیٹا کی حفاظت کے لیے حکومتوں اور کاروباری کمپنیوں اور صارفین کی مدد کرتی ہے۔ یہ طاقتور جاسوس سافٹ ویئر بہت سخت شرائط کے ساتھ فروخت ہوتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا آپریٹر آپ کو جی پی ایس کے تھرو ڈھونڈ سکتا ہے اور آپ کے مائکرو فون اور کیمرے کے کسی بھی وقت کھول سکتا ہے، اور آپ کے ارد گرد کے حالات کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے موبائل میں جتنی بھی ایپس انسٹال ہے اس تک رسائی بآسانی حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کے بہت سے اہم معلومات جیسے کانٹیکٹس، تصاویر، کیلنڈر، ای میل اور ہر دستاویز جو آپ کے پاس ہے چرا سکتا ہے۔ یہ جدید جاسوسی سافٹ ویئر آپ کے فون کو ایک ایسے عالم میں تبدیل کرتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کچھ بھی سنا جا سکتا ہے۔ آنے والے دور میں اس جاسوسی سافٹ ویئر سے ایک عام بندے کو اپنی انفارمیشن چھپانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ میکسیکو کے ڈرگ لارڈ ال چاپو کی اربوں ڈالر کی سلطنت تھی۔ ال چاپو کا شمار ایک مشہور ڈرگ ڈیلر میں ہوتا تھا اور ایک مضبوط نیٹ ورک کی وجہ سے اسے جانا جاتا تھا۔ وہ جیل سے بھاگنے کے بعد 6 مہینے تک مفرور رہا۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا فون ہیک کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور اب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میکسیکو کے حکام نے ایک جدید جاسوسی سافٹ ویئر خریدا اور ال چاپو کے قریبی لوگوں کے فون میں یہ سافٹ ویئر لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ ال چاپو تک پہنچ گئے جہاں پہ وہ چھپا ہوا تھا۔ اتنا مشہور ڈرگ ڈیلر جس کو پکڑنا ناممکنات میں شامل تھا، لیکن ایک جدید سافٹ ویئر کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کو دہشت گردی کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روری ڈوناگی نامی ایک مشہور بلاگر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو انہیں نامعلوم لوگوں کی جانب سے ای میل آنا شروع ہو گئیں جس کے ساتھ لنک بھی تھے۔ روری نے ایک مشتبہ ای میل سٹیزن لیب نامی تحقیقی گروپ کو فارورڈ کر دی، اور تصدیق سے ثابت ہوا کہ فون پر مال ویئر ڈاؤن لوڈ کروانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے پاس کون سا اینٹی وائرس ہے تاکہ مال ویئر کو ڈھونڈا نہ جا سکے۔ یہ بہت ہی ماہرانہ کام تھا، اور مزید تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ ایک سائبر جاسوسی کمپنی ہے جو متحدہ عرب امارات کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی نگرانی کی جائے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو۔ سن 2018 میں ایک مشہور صحافی جمال خاشقجی کی قتل کو بھی ایک جاسوسی سافٹ ویئر سے جوڑا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے ایک جاسوس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ان کے موبائل تک رسائی حاصل کر دی تھی۔ وہ استنبول میں واقع سعودی سفارت خانے میں چلے گئے لیکن واپس نہیں آئے، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو سعودی اہلکاروں نے قتل کر دیا۔ جمال خاشقجی کے دوست کا کہنا ہے کہ ان کے فون کو سعودی حکومت نے ہیک کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ہیکنگ نے ہی جمال خاشقجی کی قتل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاشقجی کے دوست کا مزید کہنا تھا کہ ہم اکثر سیاست اور مشترکہ منصوبوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے جس کو سعودی عرب کو اس بارے میں معلومات حاصل ہوتے تھے۔ سعودی عرب مسلسل اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جاسوسی کا سافٹ ویئر استعمال نہیں کیا جس سے کسی کے موبائل کو ہیک کر لیا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جاسوسی سافٹ ویئر موجود ہیں۔ اس طرح کے جدید جاسوسی سافٹ ویئر کو برآمد کرنے سے پہلے ایک محسوس لائسنس کا ہونا ضروری ہے جو دفاعی معاہدوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح کے سافٹ ویئر جرائم پیشہ افراد کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو پکڑا جا سکے۔ اس جدید جاسوسی سافٹ ویئر میں NCO گروپ نامی کمپنی کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ ایک اسرائیلی کمپنی ہے، یہ کئی دہائیوں سے اس پہ کام کر رہی ہے اور ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔